नाजरीन, नेट की थोड़ी सी गड़बड़ी और सेटिंग की गड़बड़ी की वजह से हम लोग तकरीबन 20-25 मिनट लेट हो चुके हैं। मैं अब बाज़ाब्ता प्रोग्राम शुरू करने की इजाज़त चाहता हूँ। आज की हमारी मेहमान हैं तस्नीम जौहर साहिबा, जिनका पूरा नाम सईदा तस्नीम दुर्रानी यानी और तखल्लुस यानी शेरी नाम जो है ना तस्नीम जौहर है, जिनके वालिद अहमद मुस्तफ़ा खां दुर्रानी हैदराबाद शहर के मुअज़्ज़ज़ हस्तियों में से थे। इनका घराना शेर व अदब का घराना रहा है। दादा बेहतरीन शायर रहे हैं, जिनका पूरा नाम अब्दुल अजीज़ खां था और उनका तखल्लुस मश्क था। हाज़रीन, आप जानते हैं कि पीछे से आवाज़ आ रही है। तस्नीम जौहर साहिबा, आप म्यूट कर दीजिए। आवाज़ आ रही है, म्यूट कर दीजिए। आवाज़ आती है तो म्यूट कर दीजिए। और कोई आदमी अगर पीछे अगर कोई चीज़ बोल रहा है तो हटा दीजिए वहाँ से। तो हाज़रीन, आप जानते हैं कि हमारा मुल्क एक बहुत बड़े सानिए से दो चार हुआ। मुल्क तकसीम हुआ और एक नया मुल्क पाकिस्तान बना। लिहाजा हिंदुस्तान के बहुत सारे लोग पाकिस्तान चले गए, तो तस्नीम दुर्रानी यानी तस्नीम जौहर साहिबा का पूरा ख़ानदान तकरीबन पूरा ख़ानदान पाकिस्तान चला गया। तस्नीम जौहर साहिबा असल हैदराबादी हैं और हैदराबाद के असल इलाके में हार्ट ऑफ द सिटी में इनका आबाई मकान था, जो वीमेंस कोठी कॉलेज के पास है, और उस महल्ले का नाम कुतुबी गोड़ा था। कुतुबी गोड़ा है और आज भी वो महल्ला है, लेकिन आजकल तस्नीम जौहर साहिबा बंजारा हिल में क़याम पज़ीर हैं, वहीं पे रहती हैं। तस्नीम जौहर साहिबा की तालीमी लियाकत हमारी और आपकी तरह यानी उर्दू वालों की तरह नहीं है। ये शुरू में साइंस की तालिबा रही हैं, बीएससी किया इन्होंने, उसके बाद इन्होंने बीएड किया और बहुत बाद में एमए उर्दू से किया। एमए उर्दू के पहले इन्होंने एमए इंग्लिश से किया। उस्मानिया यूनिवर्सिटी से ही सारी तालीम हुई। मुलाजमत के बतौर आपने सेंट डोमिनिक्स हाई स्कूल में ये पढ़ाती रहीं, फिर एक दूसरे स्कूल में ये HOD इंग्लिश हो गई, अंग्रेजी शोबे की हेड हो गई थी। बाद में प्रिंसिपल भी हुई और शौहर की बीमारी की वजह से, ज़्यादा अलील होने की वजह से, आपने शौहर की खिदमत की खातिर अपना जॉब छोड़ दिया। लेकिन शेर व अदब का ज़ौक़ था, शेरी घराना था, अदबी माहौल था, तो शायरी से इनको यकगुना ताल्लुक़ पैदा हुआ और आपने शायरी शुरू की। ये इत्तफ़ाक़ है कि मसरूफ़ियतों की वजह से बहुत सारा कलाम कहने के बावजूद, अब बहुत सी फरमाइशों के बावजूद भी अभी तक मोहतरमा तस्नीम जौहर साहिबा ने अभी तक अपना शेरी मजमुआ शाये नहीं किया है। और आज इस प्रोग्राम के थ्रू तहरीक बक़ाए उर्दू, जो अदब की बहुत ही गिरा कद्र खिदमत ये तंजीम अंजाम दे रही है, तो इसके अहलकार की जानिब से, ये तमाम अहलकारों की जानिब से इनसे गुजारिश की जाती है कि आप जल्द अज जल्द अपना शेरी मजमुआ दुनिया के सामने लाएं। हजरात, हमारे यहाँ जिगर मुरादाबादी एक ऐसे शायर थे जिनका ताल्लुक अगर पेशे से कहा जाए तो पेशा शायरी नहीं, तो उनका पेशा जो था वो ऑप्टिकल का था, यानी चश्मे का कारोबार था। मोहतरमा तस्नीम जौहर साहिबा का एक रिश्ता जिगर मुरादाबादी से यूं कायम हो जाता है, और वो भी हैदराबाद जाया करते थे, हैदराबाद बराबर जाया करते थे ऐसी चश्मे के कारोबार में मुरादाबाद से। तो तस्नीम जौहर साहिबा हमतन मसरूफ़ रही हैं ऑप्टिकल के बिजनेस में, नौकरी करती थी, तब भी
اور گھریلو کام کرتی تھی تب بھی اپنے شوہر کے کام میں ہاتھ بٹاتی رہی ہیں. تو یہ ان کا ایک مختصر سا تعارف ہے تسلیمہ جوہر صاحبہ کا. اور سب سے بڑا تعارف ان کا شعر و ادب کا ذوق بحیثیت شاعرہ، اور اردو کی بقا کے لیے، اردو کی ترقی کے لیے شہر کی تمام تنظیموں سے جڑے رہنا، اور خود بھی کئی تنظیموں کی سربراہ ہیں، اور ہر سال کوئی نہ کوئی بڑا سا پروگرام اردو کے حوالے سے کرتی ہیں، اور خواتین میں بیداری پیدا کرنے کے سلسلے میں بھی کام کرتی ہے. ابھی آپ سے گفتگو ہوگی تو آپ تک یہ ساری باتیں پہنچیں گی. تو اب میں باضابطہ اس سے پہلے کہ آپ اپنے موضوع پر کچھ 10-12 منٹ اظہار کریں، ایسے پہلے میں آپ سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے ناظرین کو آپ کے بارے میں کچھ پتہ چلے. تو پہلا سوال یہ ہے تسلیم صاحبہ کہ آپ کو اردو اور اردو شاعری سے دلچسپی کیسے پیدا ہوئی، اور آپ نے شاعری کب شروع کی، اور پہلا شعر کب کہا، اور وہ شعر کون سا تھا؟ میں سب سے پہلے تحریک بقائے اردو کا اور پروفیسر مولا بخش صاحب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ مجھ ناچیز کو یہ موقع عطا کیا. آج آپ کے سامنے میں آئی، مجھے لایا گیا اور اردو والوں سے میری ملاقات ہو رہی ہے. میرے لیے یہ خوش بختی کی بات ہے کہ آج نہ ہندوستان نہیں بلکہ سارے عالم اردو کے بہت ہی پسندیدہ پروفیسر اور بہت ہی قابل ترین کرٹک میرا انٹرویو لے رہے ہیں. میں بہت اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتی ہوں، اور میں تہ دل سے پھر ایک بار آپ کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں. آپ نے یہ سوال کیا کہ میں نے یہ شاعری کب شروع کی، تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں نے، جیسا آپ نے کہا، آپ جانتے ہیں میری ہسٹری کے بارے میں، میرے خاندان کے بارے میں، کہ میرے ابو میرے دادا شاعر تھے. لیکن اتفاق میری بدقسمتی رہی کہ میں ان لوگوں کو بہت بچپن میں میرے ابو کو کھو دی. دادا تو بہت پہلے ختم ہو گئے تھے، لیکن میرے اندر جو جراثیم پنپ رہے تھے وہ اندر پنپتے رہے اور میں دوسروں کے اشعار جمع کرتی رہی. لیکن مجھے کب یہ ذوق لکھنے کا پیدا ہوا مجھے خود اندازہ نہیں. ایک دفعہ یوں ہوا تھا کہ سارے پا پہ ہمارے حیدرآباد کی ایک سنگر، بہت اچھی سنگر ہے، وہ مقابلے میں حصہ لے رہی تھی. وہ ایک غزل گا رہی تھی، تو بہت دیر سے ملا ہے مجھے زندگی سے یہی گلا ہے مجھے، فراز کی غزل تھی. تو اس غزل پر میں نے یہ سوچا کہ ارے یہ شاعری اس طرح کی تو میں بھی کر سکتی ہوں. تو میں نے پہلا شعر کہا کہ آج بھی وہ کہاں ملا ہے مجھے، زندگی کم ہے یہ گلا ہے مجھے، میری تنہائی ہم سفر ہے میرا سایہ ہی قافلہ ہے مجھے. تو اس طرح میں نے اچانک شاعری شروع کی، اور مجھے پتا تھا کہ میرے اندر ایک میٹر موجود ہے جو سمجھ سکتا ہے کہ شعر کیا ہوتا ہے. شعر فہمی تھی، حالانکہ اردو میرا سبجیکٹ نہیں رہا، اس کے باوجود بھی چونکہ میرے اندر خاندانی ایک خون بہ رہا تھا اردو کا، تو اسی خون نے، اسی جذبے نے مجھے لکھنے کی طرف شاید راغب کیا، اور میں نے اچانک ہی لکھنا شروع کیا. میں نے کبھی زندگی میں سوچا نہیں تھا کہ میں شاعری کروں گی. ہاں البتہ میرے شوہر بھی بہت ادب نواز تھے، باذوق، ان کا ذوق شاعری کا بہت اچھا تھا. ہم مشاعروں میں شرکت کرتے تھے، تو میں سوچتی تھی کہ یہ لوگ کس طرح شاعری کرتے ہیں. لیکن میں نے جب پہلا شعر کہا اور جب ایک اچانک سے مجھے شاعری کے طرف رجحان جب پیدا ہوا تو میں نے دیکھا کہ میں لکھ سکتی ہوں. تو اس طرح سے میری شاعری کا آغاز ہوا. باقاعدہ میں نے کسی سے کوئی تربیت حاصل نہیں کی، کسی کے آگے زانوِ ادب طے نہیں کیا، اور نہ ہی میں نے آج تک اپنی شاعری کی اصلاح کسی سے لی ہے الحمدللہ. لیکن اللہ کا کرم ہے کہ میں شعر کہہ لیتی ہوں، اور کسی استاد نے آج تک میری شاعری میں پر انگلی نہیں اٹھائی اور نہ ہی کوئی خامی پائی گئی. تو وہی میری پہلی غزل تھی. ہاں البتہ ایک وہ غزل عجیب طرح. شعر کون سا تھا؟ پہلا شعر کون سا تھا؟ وہ پہلا شعر ایک طرح سے میں کہوں گی کہ الہامی تھا. وہ مجھے خود نہیں پتا کہ میں کیسے وہ اس شعر کی پتہ نہیں کیسے میرے ذہن میں وہ اترا. وہ یہ تھا کہ ہو جستجو تیری خرد کیا جنون کیا، ہو جستجو تیری تو خرد کیا جنون کیا، پالوں تجھے تو وحشت دل کیا سکون کیا، خوشیاں ہماری کس لیے پابند وقت ہوں،
خوشیاں ہماری کس لیے پابند وقت ہوں، دل شاد ہو اگر تو نحس کیا شگون کیا. واہ اور اس واہ کا واہ. مقطع یہ تھا، مقطع یقیناً پروفیسر مولا بخش صاحب، میں آپ سے اس کے بارے میں رائے جاننا چاہوں گی کہ میں نے کن کو نون کا قافیہ استعمال کیا ہے، پتہ نہیں ہے یہ رائج ہے یا نہیں. وہ یہ تھا کہ ایک حکم لازوال سے مربوط ہے جہاں، ایک سید حکم عرفان نبی لازوال سے السلام علیکم. مربوط ہے جہاں، جی ایک حکم لازوال سے مربوط ہے جہاں، تسنیم پڑھ تو لے کے ہے یہ کاف نون کیا. نون کو میں واہ، نے قافیہ. بہت جی اچھا، بہت استادانہ شعر ہے بھائی. آپ یہ سے میرا آپ چند اور سوال کیا آپ جی شاعری کو کیسے دیکھتی ہیں اور اس سے کیا کام لینا چاہتی ہیں؟ مطلب شاعری کیوں کرتی ہیں آپ؟ دیکھیے، شاعری کیوں کرتی ہیں کی بات جو ہے وہ اکثر لوگ کرتے ہیں، لیکن جی مجھے خود پتا نہیں تھا کہ میں شاعری کروں گی، اور کیوں کروں گی یہ بھی پتا وعلیکم نہیں تھا. السلام. اور دیکھیے حمید یہ اللہ خان صاحب. جی سب سے پہلے شاعری وہی ہے جو اپنے اطراف کے حادثات، زندگی کے مشاہدات، تجربات سب مل کر، اگر آپ کسی کے اندر شعر فہمی ہو یا کسی کے اندر شعر گوئی کا تھوڑی سی صلاحیت اللہ نے ودیت کی ہو تو تھوڑا بہت تو وہ کر ہی لیتا ہے. تو میں نے اسی حوالے سے میں نے پہلا شعر کہا تھا، میں نے پہلی غزل کہی تھی جو ابھی میں نے آپ سے سنائی کہ ہو جستجو تیری خیرت کیا جنون کیا، پالوں ماشاء تجھے تو اللہ وحشت دل کیا سکون کیا. جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اشفاق عمر صاحب، دیکھیے آپ کو بہت لوگ سن رہے ہیں. اشفاق عمر صاحب ابھی دکھائی دے رہے ہیں، السلام علیکم. اور بہت سے لوگ لائیو ہوئے ہیں، بہت سے لوگ سن رہے ہیں. سب کا شکریہ، سب کو خوش آمدید. جی مشتاق احمد وانی صاحب ابھی آ گئے، السلام علیکم. سبھی لوگ سن رہے ہیں آپ کو. اب تیسرا سوال آپ سے جو ہے وہ فی الحال جو شاعری ہو رہی ہے، آج کل جو شاعری ہو رہی ہے اس کو جی آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ اس سے مطمئن ہیں، غیر مطمئن ہیں، کیا ہے؟ کیسے دیکھتی ہیں آپ جو اب شاعری ہو رہی ہے؟ جی یہ دیکھیے، شاعری کو عام طور پہ کیٹیگری میں دیکھیے کیٹیگرائز کیا جی، جاتا ہے. دیکھیے آپ کی دوست ثروت خان صاحبہ بھی نظر آ رہی ہیں، بہت ماشاء اور اللہ لکھ رہی ہیں، بہت ثروت. خوب گفتگو. جی ہاں جی 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 تو ثروت، السلام علیکم. بہت اچھا لگا آپ بھی یہاں موجود ہیں، اور میری تھوڑی سی مجھے ہمت بھی آ گئی کہ میں یہاں اکیلی عورت نہیں ہوں، ثروت بھی میرے ساتھ ہیں. تو بہرحال ہاں، ثروت تو بہت اچھی شاعرہ ہے، میری بہت اچھی دوست ہے. آج کی شاعری کے بارے میں بتائیے، آپ ایمانداری سے رائے دیجیے. آج شاعری ہو رہی ہے کہ نہیں؟ خواتین میں بھی، مردوں میں بھی شاعری ہو رہی ہے، ایمانداری سے رائے دیجیے. جی دیکھیے، میں ویسے آپ کی طرح یا علی گڑھ کے جتنے اسٹوڈنٹس آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے اطراف ہیں، ان کی طرح میں اردو اتنی زیادہ، آپ جانتے ہیں کہ میں بی ایس سی سائنس کی اسٹوڈنٹ، پھر اس کے بعد میں نے ایم اے کیا، پھر اردو کیا، لیکن پھر بھی میں پورے وثوق کے صوفیہ ساتھ یہ شیریں کہہ صاحب. سکتی ہوں کہ پھر بھی میں بہت ہی وثوق کے ساتھ یہ کہہ سکتی ہوں کہ شاعری جس طرح کی آج ہو رہی ہے وہ ایک طرح سے ظاہر ہے عصر حاضر کے تقاضوں کو پورا بھی کرتی ہے. اور پھر جو شاعر پیدا ہو رہے ہیں، شاعر اور شاعرہ تو بہت زیادہ ہیں ہمارے پاس، ہر خطے میں ہیں، ہر اسٹیٹ میں ہیں، لیکن جس طرح کی شاعری اب میں سعد یہاں رضا صاحب. جی جی کیٹیگرائز کروں گی مشاعروں کی شاعری اور وہ جی شاعری جو پڑھی جاتی ہے، چھپتی ہے، اس میں کافی فرق ہوتا ہے. تو اب آپ پتہ نہیں مجھ سے کس شاعری کی بات کر رہے ہیں، لیکن عام شاعری جو ہے وہ شاعری میں کافی تبدیلیاں آئی ہیں، اور اس میں عصر حاضر کے تقاضوں کو پورا کرنے کی صلاحیت آج کے شاعر رکھتے ہیں. اور ہر جگہ شاعری کا معیار بدل چکا ہے، موضوعات بدل چکے ہیں، بے کیونکہ شک. حالات، جی اس حالات آپ کے دیکھیے حساب سے شاعری ہو رہی ہے نا. تو دیکھیے آپ صغیر قریشی صاحب سن رہے ہیں آپ کو. اب آپ کی ایک اور دوست شہناز رحمت صاحبہ نظر آئی ماشاء ہیں. اللہ. ہاں اب شہناز ٹھیک ہے، میں آپ کی رائے جی پہ کچھ کہنا نہیں چاہتا. میں اب پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ آپ کو جی شاعری میں کون سی صنف سب سے زیادہ پسند ہے؟ جی یہ بہت اچھا سوال کیا، ورنہ شاید انٹرویو ادھورا ہو جاتا، کیونکہ سبھی یہی کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ غزل میری پسندیدہ صنف ہے. غزل میں نے زیادہ تر غزلیں ہی کہی ہیں، البتہ چونکہ نعت گوئی بھی غزل ہی کے فارم میں کی جاتی ہے، تو میری بہت سی نعتیں بھی ہیں، میں نعت کہتی ہوں، اور مجھے یہاں حیدرآباد کی بہترین نعت گو شاعرہ کا بھی مجھے ایوارڈ مل چکا ہے. تو اس طرح سے غزل ہی میری سب سے زیادہ پسندیدہ صنف ہے شاعری کے میدان میں.
اور अच्छा अच्छा रुबाई अच्छा। तो मुझे थोड़ा सा मुश्किल रखती है, मैंने कोशिश नहीं की कभी। आपको और बहुत कम नज़में लोग तो यहाँ अलग नज़में। हाँ, शुमाली हिंद में देखिए मोहसिन खान साहब भी आपको सुन रहे हैं। तो शुमाली अच्छा हिंद में आपके बारे में तो लोगों को मालूम है, लेकिन बहुत ज़्यादा मालूम नहीं है। शायरा के जी ऐसे तो जानते हैं लोग, लेकिन आप हैदराबाद की कई तंजीमों से वाबस्ता हैं। जी 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 तो आप उन तंजीमों के बारे में बताएं। उसमें उसमें तो कुछ में आप जरूर। जनरल सेक्रेटरी हैं, प्रेसिडेंट हैं। जी जी तो उन तंजीमों के बारे में बताएं कि उन तंजीमों के जरिए आप क्या करती हैं, बहुत मुख्तसर। जी। देखिए, मैं सबसे पहले में हमारी ख़वातीन की जो अंजुमन है 1971 से चल रही है, जिसको डॉक्टर जोर की वाइफ मोहतरमा आज़मत अब्दुल क़य्यूम साहिबा के ज़माने में शुरू किया गया था। जोर साहिबा की वाइफ तो नहीं थी, शादा ग्रुप के जो डायरेक्टर है वो मैं उन्होंने शुरू की थी महफिल ख़वातीन 71 से, उससे वाबस्ता हूँ। और भी बहुत सारी हिंदी तेलुगु, क्योंकि मैं 3-4 ज़बानों से वाकिफ़ हूँ, तो तेलुगु की अंजुमनों से, हिंदी और इंग्लिश की और उर्दू की तो कई अंजुमनों से वाकिफ़ हूँ। प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन, उससे भी वाबस्ता हूँ। और गीत चांदनी है, बहुत सारी अंजुमनें हैं। तो मैं अब यहाँ लिस्ट लंबी हो जाएगी, तो हैदराबाद में चूंकि बहुत सारी अंजुमनें हैं, तो मैं अच्छा अच्छा तकरीबन हर अंजुमन से अच्छा मेरी वाबस्तगी है। अच्छा, उसमें आप क्या हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं? आप किसे? प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन में मैं सेक्रेटरी हूँ। अलबत्ता जी। महफिल ख़वातीन जो बहुत ही नुमायाँ 71 से चलने वाली अंजुमन है, मेरे से बहुत सीनियर वहाँ पे लोग हैं, तो वो अज़मत अब्दुल क़य्यूम साहिबा के ज़माने से वो चलती है, तो उसकी मैं इस वक्त जनरल सेक्रेटरी हूँ। और अच्छा, मैं 1995 से वाबस्ता हूँ। उसके प्रोग्राम सालाना होते हैं या बराबर? और आप उसके सोशल जो वर्क भी तो। हाँ जी जी जी, नहीं, बताएं महफिल जी। ख़वातीन के बारे में मैं बता दूं कि हर महीने के सेकंड सैटरडे को हमारा प्रोग्राम, चाहे क़यामत हो जाए, चाहे बारिश हो, चाहे आग बरसे, हमारा प्रोग्राम बराबर होता है। उर्दू हॉल हैदराबाद का मशहूर है, उर्दू हॉल में हमारा प्रोग्राम होता है हर महीने के सेकंड सैटरडे को, महफिल अच्छा ख़वातीन। अब मोहतरमा उससे जी तस्नीम, अच्छा मोहतरमा तस्नीम साहिबा, ये आप सोशल वर्क भी बहुत खूब करती हैं। वहाँ पर बच्चियों के लिए, तालीम के लिए, है ना, उनके जी अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत काम करती हैं। उसके बारे में कुछ हमारे नाजरीन को बताएं। जी। देखिए, ये तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि हमको आज हमारा सबसे बड़ा इश्यू जो है उर्दू वालों का, जो सो कॉल्ड हम जो उर्दू वाले हैं, उर्दू की शमा को हम बुझने से, हमारे हाथों को, उंगलियों को जलाते हुए हम उर्दू की शमा को रोशन रखे हुए हैं, क्योंकि हवाएं बहुत तेज हैं। तो ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है। आप तो प्रोफेसर हैं, इतने बड़े, इतने नामवर, आपसे क्या मैं बोलूं, लेकिन हमसे जो हो सकता है हम कोशिश कर रहे हैं। और बहुत सारी अंजुमनें हैं हैदराबाद में जहाँ अदबी प्रोग्राम्स होते हैं और मिले जुले भी होते हैं, लेकिन महफिल ख़वातीन उसमें नुमायाँ है, जिसकी मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। प्रोफेसर हबीब ज़िया आलमी शोहरत याफ्ता खातून हैं, वो मिज़ाह निगार हैं, तो उससे रफ़िया मंजूर अमीन साहबा थी, अब क़मर जमाली हैं, क़मर जमाली साहबा भी जुड़ी हुई हैं, वो नायब सदर हैं हमारी। तो हमारी अंजुमन से तकरीबन 300 ख़वातीन जुड़ी हुई हैं। तो जिसमें हमारा मकसद इस अंजुमन को कायम रखने का ये है कि नई नस्ल को उर्दू से जोड़ा जाए और नई ओके। नस्ल को लिखने की तरफ राग़िब किया जाए। लड़कियों को, हम कॉलेज की लड़कियों को स्कूल्स को जाते हैं हम, मुख्तलिफ उर्दू मीडियम स्कूल्स को और इंग्लिश मीडियम यूनिवर्सिटीज़, मानू से भी हमारा राब्ता है। और मेरी दोस्त है वहाँ बहुत अच्छी, आमना तहसीन, आमना तहसीन। आमिना हाँ हाँ तहसीन है, फातिमा हाँ। परवीन साहबा है, बहुत से असातिज़ा हैं जो काम कर रहे हैं। तो हम वहाँ बहुत काम करते हैं। वो लोग मुझे अक्सर प्रोग्राम बुलाते हैं और तहरीक मिलती है वो ख़वातीन बच्चियों को जी जी उर्दू के लिए। जी, तस्नीम साहिबा, जी जी तस्नीम साहिबा, आपको मुश्ताक अहमद नूरी साहब भी सुन रहे हैं जी, मैं पटना से। आपको हाँ सलाम पेश करती हूँ। जी जी हाँ, सलाम। मुश्ताक अहमद नूरी साहब नजर आए। जी मुश्ताक अहमद वानी साहब हैं, है ना, मोहसिन खान साहब हैं, बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं। मोहसिन खान इसका तो जिक्र हमारा नाम ही लिया बच्चा जाए। है, जी मोहसिन जी खान जी हमारा ही बच्चा है जी। जी जी। तो उर्दू की बहुत हैदराबाद, खिदमत करते हैं। ये बताइए जी तस्नीम साहिबा, एक अरसा गुजर जी गया आपको हैदराबाद में शायरी करते और शायरी की महफिलों में जाते। मैं जी बाद में पूछूंगा कि आपको तेलंगाना गवर्नमेंट ने बहुत बड़े अवार्ड से भी नवाजा, उसके बारे में हम बाद में पूछेंगे आपसे। हैदराबाद जी में उर्दू की सूरत हाल को लेकर आपके जहन में कैसे प्रोग्राम्स हैं और क्या महसूस करती हैं? हैदरा ज़बान तो जी उर्दू का घर है, उर्दू जी उर्दू का घर है। तो जी। अब क्या सूरत हाल है, उसके बारे में शुमाली हिंद के नाजरीन को बताएं आप। मैं तो ये कहूंगी कि दूसरे स्टेट्स के मुकाबले में
हैदराबाद में जितना उर्दू के फरोग के लिए काम हो रहा है, मैं नहीं समझती कि कहीं और हो रहा है। और हम बहुत खुश हैं, बिल्कुल हैदराबादी सही हैं। है। और हैदराबाद जो है उर्दू का गहवारा है, और शुरू से उर्दू हम तो, मैंने तो उर्दू एमए जब किया तो मैंने पढ़ा था कि उर्दू पढ़ती हैदराबाद से, कुली कुतुब शाह हमारा हैदराबाद का है, तो हैदराबाद तो गहवारा है उर्दू का। और यहाँ पे बेशुमार उर्दू के लिखने वाले हैं, और अभी भी शास्त हमकनत हमारे, मखदूम मोहिउद्दीन हमारे, और बहुत सारे शोरा हमारे, तो हमारे पास अभी भी बहुत अच्छे शायर शोरा मौजूद हैं। और यूनिवर्सिटीज हमारी खास तौर से बानो है, उस्मानिया यूनिवर्सिटी है, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद है। तो इस तरह से यहाँ पे उर्दू का जो काम हो रहा है, यहाँ के उर्दू के स्कॉलर्स डिग्रियां लेकर निकल रहे हैं, यहाँ से पीएचडीज निकल रहे हैं, तो बहुत हमारे लिए बहुत खुशाइन बात है। और लोग अक्सर कहते हैं कि उर्दू खत्म हो रही है, हरगिज नहीं, उर्दू कभी खत्म नहीं हो सकती, इसको कोई मार माशाल्लाह, नहीं सकता। हम माशाल्लाह। इसको हरगिज जिंदा रखेंगे। हाँ, आपको सैयद आफ्ताब भी, आफ्ताब अशरफ साहब जो है ना, मोहम्मद आफ्ताब अशरफ साहब दरभंगा मिथिला यूनिवर्सिटी के सदर शोबा आपको सुन रहे हैं, है ना? जी जी जी। जी। यहाँ मैं इतने लोगों को देख रही हूँ तो मेरी जबान गुंग हो जा रही है कि पता नहीं मैं बोल पाऊंगी या नहीं, इंसाफ कर पाऊंगी। अभी हालिया दिनों में खबर हमने भी पढ़ी थी, आपको कोई हालिया दिनों में बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला था। जी तो जी वो जी। क्या अवार्ड है, और आपको मिला तो आपको क्या महसूस किया आपने, जी जी जी। किस तरह से खुशी का इजहार देखिए, किया? ये मेरे लिए एक तारीखी अवार्ड था, क्योंकि आज तक हैदराबाद की हिस्ट्री में, हैदराबाद की तारीख में कभी किसी उर्दू राइटर को, खातून को खास तौर से, ये अवार्ड नहीं मिला जो मुझे मिला। वो अवार्ड था हमारे गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की जानिब से, प्राइड ऑफ तेलंगाना। तो इट्स नॉट ये बहुत छोटी बात नहीं थी मेरे लिए। अचानक मुझे 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे, 7 मार्च को 9:30 बजे मैं अखबार में, मैं ऐसे ही फेसबुक पे देखी कि मेरा नाम टॉप लिस्ट में है फेसबुक पे, तो मेरे लिए बहुत ही नाकाबिले यकीन बात थी। तो जब तक मुझे यकीन नहीं हो जाता कि मेरा नाम है, मैंने किसी से कांटेक्ट नहीं किया। तो मेरे लिए हैदराबाद का पहला अवार्ड किसी खातून को दिया गया, प्राइड ऑफ तेलंगाना का, गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की वजह से। और एक बात मैं आपको बताना चाह रही हूँ जो मेरे लिए बहुत ही काबिल फख्र बात है। इस साल जो इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे खवातीन को जो अवार्ड दिए जाते हैं, उसके सिलेक्शन कमेटी की मुझे चीफ बनाया गया, और मैंने हमारे उर्दू राइटर्स को उसमें से अवार्ड दिलाया। और हमारे पास एक पायलट है सलमा जी, उसको भी मैंने। अब एक जो है जरा सा खतरनाक सवाल वो ये है कि आजकल भाई हमारे यहाँ तो मुशायरे हैं, मुशायरे को उर्दू ज़बान के फ़रोग़ का इदारा समझा जाता है और उसकी भी अपनी एक ज़रूरत है। तो आजकल मुशायरों में की जाने वाली शायरी के बारे में और शायरात और शायरों के बारे में क्या राय है आपकी? ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल सवाल है, क्योंकि मेरे लिए नापसंदीदा मौजू है ये। क्योंकि जो मुशायरे आजकल हो रहे हैं, वो मुशायरों में आई एम रियली सॉरी टू से कि पता नहीं मुझे बोलना चाहिए या नहीं, वहाँ वो मुशायरे दरअसल मुशायरे नहीं होते। वहाँ जितने भी शायरात और लोग शिरकत करते हैं, वो शायरी सुनने के लिए नहीं, शायरात को देखने के लिए आते हैं। और शायरात भी गले में घुंघरू बांध कर शेर पढ़ती हैं, तो वो शायरी नहीं होती, वो कुछ और हो जाता है। वो तो एक बाजार की तरह हो गया है मुशायरागाह को मैं बाजारी कहूंगी, जहाँ शायरात अगर गले में घुंघरू बांध के शायरी करें और लोग शायरा की तारीफ नहीं, शेर की तारीफ नहीं, शायरा की तारीफ करें, तो ऐसे मुशायरों को दूर से सलाम। क्योंकि जो शायरात पढ़ती हैं वो खुद गो नहीं होती। सबसे पहली अहम बात यह है कि हैदराबाद नहीं, हिंदुस्तान में भी खुद गो शायरात बहुत कम है। आप भी जानते हैं सभी, ये हकीकत है। ये बहुत बड़ा अलमिया है कि जो शायरात दूसरों से लिखाकर पैसे लेकर शायरी करती हैं, स्टेज पे जाती हैं और शेर पढ़ती हैं, गाती हैं, वो मैं उसको शायरी भी नहीं मानती और वो शायरा भी नहीं मानती है। मैं इंतहाई माजरत के साथ इस तरह का मुझे हाँ, बहुत शुक्रिया तस्नीम जौहर साहिबा। आज चूँकि तहरीक बक़ाए उर्दू के जितने भी एहलकार हैं वो हमारे मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और हम उनका जितना शुक्रिया अदा करें कम है। मुझे भी मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आप जैसी एक मुअज़्ज़ज़ एक हस्ती से मुझे गुफ्तगू करने का, मुझे आपका मेज़बान बनाया तहरीक बक़ाए उर्दू ने। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तहरीक बक़ाए उर्दू का, और उनकी जानिब से अब तक की गुफ्तगू के बाद मैं यही कह सकता हूँ कि आपने बहुत ही बेबाकी से
تمام باتوں کا جواب دیا. اب آپ کو چونکہ آپ سے گزارش یہ کی گئی ہے کہ آپ اس حوالے سے 10-15 منٹ میں اپنی بات اردو ادب کی نسائی آواز کے سلسلے میں آپ کو کچھ کہنا ہے. تو محترمہ آپ جانتی ہی ہیں کہ ہمارا ادب جو ہے وہ یا ہماری یہ دنیا جو ہے عورت اور مرد سے عبارت ہے. نہ صرف عورت سے یہ دنیا چل سکتی ہے، نہ صرف مرد سے یہ دنیا چل سکتی ہے. دونوں کے باہمی آمیزش اور آمیزش سے اور میل ملاپ سے اور ایک خوشگوار رشتے کی بنیاد پر ہی یہ دنیا ٹکی ہوئی ہے. تو آپ یہ شعر و ادب میں نسائی آواز کو آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ اس موضوع پر آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ ہمارے ناظرین سے آپ خطاب کریں. دیکھیے، میں ادب کو اس طرح بانٹنا مجھے پسند نہیں ہے. نسائی ادب یا مردانہ ادب، پتہ نہیں مجھے ایگزیکٹلی اس کے لیے مجھے کیا کہنا چاہیے نہیں پتہ ہے. لیکن نسائی شاعری یا مرد جو شعر کہتے ہیں وہ شاعری کو کیٹیگرائز کیا جاتا ہے. ہاں، اس میں لب و لہجے کا فرق ہوتا ہے، مضامین کا فرق ضرور ہوتا ہے، اور اس میں جذبات کے اظہار کا بھی فرق ہوتا ہے. ظاہر ہے عورت جو اپنے خیالات کا اظہار کرتی ہے وہ بہت ہی ایک جذبہ ہوتا ہے عورت کا. بہت شدت سے وہ اپنے خیالات کا اظہار کرتی ہے، اپنے جذبے کا اظہار کرتی ہے. مرد کا اپنا ہوتا ہے. تو ظاہر ہے اب یہاں شاعری کو ہم الگ کیسے کر سکتے ہیں؟ شاعری تو بہرحال شاعری ہے، لیکن پھر بھی عورت کی جو شاعری ہوتی ہے اس میں جو مٹھاس ہوتی ہے، اس کی جو اظہار خیال کا جو جذبہ جو ہوتا ہے، تانیثیت جو عورت کے شعر میں موجود ہوتی ہے، وہ ایک نمایاں مقام عورت کی شاعری کو عطا کرتی ہے. اب آپ دیکھیں، پہلے زمانے میں عورت اپنے آپ کو بہت کمتر سمجھتی تھی، اور جیسے اب آپ دیکھیے آج عورت وہ بات نہیں رہی. آج عورت کہتی ہے کہ اگلے جنم مجھے بٹیا ہی کہیے، بٹیا ہی کھیجو. تو آج وہ ہم اس مقام پہ ہیں، اور عورت رشتے جوڑنے کی ماہر ہے، آپ بھی جانتے ہیں. ابھی تو رشتے جوڑنے والی عورت کی جو شاعری ہوتی ہے وہ شاعری تھوڑا سا الگ ہوتی ہے، اور اس میں تھوڑا سا تھوڑا سے رویوں میں بھی فرق ہوتا ہے. ایک تھوڑا سا حجاب کھل کے بات کرتی نہیں ہے، لیکن تھوڑا ڈھکے چھپے انداز میں اپنا معافی الضمیر ادا کرنے کی پوری صلاحیت ایک خاتون، ایک عورت رکھتی ہے، ایک شاعرہ رکھتی ہے. اب آپ ہماری مثالیں لے لیجئے، ہمارے پاس کی پروین شاکر کی بہت بہترین مثال ہے ہمارے سامنے، اور مجھے لگتا ہے کہ پروین شاکر نے ایک ایسی مثال قائم کی ہے ضرور، لیکن وہ ایک اکیلی نہیں ہے. مجھے تھوڑا سا اعتراض بھی ہوتا ہے کہ صرف پروین شاکر کیوں؟ ہمارے پاس حیدرآباد میں بھی شاعرات گزری ہیں. لطف النساء امتیاز پہلی صاحب دیوان شاعرہ، جس کو قلی قطب شاہ کے پہلا صاحب دیوان شاعر قلی قطب شاہ تھا. تو پہلی شاعرہ اب تک کی جو ریسرچ ہے، ہمارے ڈاکٹر نسیم الدین فرید صاحب نے کہا کہ ہم بات ہوتی ہے اکثر، تو انہوں نے کہا کہ لطف النساء امتیاز سے پہلے بی بی فتح ملک پہلی صاحب دیوان شاعرہ تھی، لیکن ان کا شاید دیوان دستیاب نہیں ہوا. لیکن لطف النساء امتیاز پہلی صاحب دیوان شاعرہ تھی. پھر حیدرآباد سے بشیر النساء نکلے، ہمارے پاس بارہ طاہرہ سعید صاحبہ تھی. تو ہر ایک کا اپنا ایک الگ انداز، اور اس میں زمانے کا ضرور آپ کو اثر ملے گا. اور جیسے محلہ بائی چندہ ہے، محلہ بائی چندہ کا آپ مقطع دیکھیں گے تو حضرت علی کا اس میں ضرور اس کے پاس محلہ بائی چندہ کے پاس ذکر پایا جاتا ہے. اور وہ جو شاعری تھی وہ آج کی شاعری سے اگر ہم کمپیئر کریں، اگر ہم تقابل میں جائیں، تو موضوعات کے حساب سے بہت زیادہ تنوع، بہت زیادہ تبدیلی، بہت زیادہ اس میں مختلف عناصر پائے جاتے ہیں. اور آج کل کی جو شاعری ہے، شفیع فاطمہ شیرہ صاحبہ کا بھی میں نام لوں گی. شفیع فاطمہ شیرہ صاحبہ حیدرآباد کی بہت بڑی شاعرہ تھی، لیکن میں اپنے طور پہ یہ کہہ رہی ہوں کہ مجھے بہت دقت ہوتی تھی شفیع فاطمہ شیرہ صاحبہ کی نظموں کو. وہ غزل بہت کم انہوں نے کہی ہے، لیکن کبھی کہتی تھی. جی، تو نظمیں بہت مشکل نظموں کا ان کے معافی ضمیر تک، ان کے مقاصد اور مطلب تک پہنچنا میرے لیے مشکل ہو جاتا تھا. میں نے انہیں دیکھا تو نہیں ہے، لیکن نام ضرور سنا ہے ان کا. بہت اچھا. اس کے بعد بانو طاہرہ سعید صاحبہ مجھے بہت چاہتی تھی، بہت پسند کرتی تھی. وہ بھی فارسی زبان تھی، بہت دوسرے باہر سے آئی بھی تھی، اور حیدرآباد میں وہ پلی بڑی. اس کے بعد حیدرآباد میں ان کی شادی بھی، لیکن ان کی شاعری کو ایک وقار ملا. اور پھر محی الدین قادری زور کی وائف
بیگم جو थी وہ بھی بہت اچھی شاعرہ تھی. ان کی بھی نعت گوئی بہت مشہور ہے. کئی نعتیہ مجموعے ان کے ہیں. اچھی شاعرہ تھی اور ان کا بھی نام بہت ہی عزت اور احترام سے لیا جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد جو سلسلہ چلا حیدرآباد کا، حیدرآباد میں شاعرات تھوڑا سا کم ہی رہی ہیں. اتنی زیادہ نامور شاعرات یہاں پیدا نہیں ہوئی بھی تو بہت کم عرصے کے لیے وہ اپنا زیادہ مقام پیدا نہیں کر سکی. البتہ نثر میں البتہ رفیہ منظور الامین صاحبہ ہیں، جیلانی بانو صاحبہ ہیں. انہوں نے اپنا نام، اور قمر جمالی صاحبہ ہیں، ان لوگوں نے اپنا بہت بڑا نام کمایا ہے. اس طرح سے میں بہت پراؤڈلی آئی فیل، مجھے فخر ہے میں حیدرآباد سے ہوں. آج کے کچھ شاعرات کے بارے میں بتائیے، کچھ اشعار وغیرہ. آپ کیا مطلب آپ کے جو معاصر شاعرات ہیں، جو لوگ ہیں جو شاعری کر رہی ہیں، ان پر کچھ اشعار وغیرہ کے حوالے سے. جی معاصر شاعرات تو میرے پاس تو ایسا سچ کچھ میرے پاس تو ہے ہی نہیں، کیونکہ ہمارے حیدرآباد سے میں نے آپ سے کہا، دیکھیے عام طور پہ لوگ پروین شاکر کی شاعری کا حوالہ دیتے ہیں. وہ ایک شعر بہت مشہور ہے ان کا، میں دہرانا نہیں چاہتی، سبھی جانتے ہیں. پروین شاکر کی جو شاعری ہے، وہ شاعری جو ہے وہ ایک نسائی ادب اور نسائی جو وقار ان کی شاعری میں ملتا ہے. اور فہمیدہ ریاض کو میں نے دیکھا بھی ہے، میں نے سنا بھی ہے، میں مل چکی ہوں ان سے. یہ جو شاعرات ہے وہ ان کا ایک الگ مقام ہے. اور وہ شاعری کے بارے میں کیا بات کروں، بہت بڑی شاعرات وہ رہ چکی ہیں. اب ان کے جو مجموعے ہیں، پروین شاکر صاحبہ کے جو مجموعے ہیں، وہ مجموعے 4 مجموعوں میں سے ان کا شعر کوٹ کرنا میرے لیے بہت مشکل ہے. تو بہرحال میری پسندیدہ شاعرہ ہیں، وہ تو سب کی ہی ہیں. اب یہاں شعر کیا میں کوٹ کروں. ہاں بالکل بالکل. تو جو خواتین کی جو شاعری ہوتی ہے، اور جو مرد شاعری کرتے ہیں، یا مرد ادب لکھتا ہے یا عورت ادب لکھتی ہے، تو اس میں آپ فرق تو مانتی ہیں کہ فرق ہوتا ہے کچھ نہ کچھ؟ بالکل ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے. کیونکہ عورت کو قدرت نے جس طرح پیدا کیا ہے، اور جو عورت کی جو تقاضے ہیں، عورت کا جو فزیک ہے، عورت کا جو جسم ہے، اس کی جو بناوٹ ہے، اور پھر وہ تو ظاہر ہے کہ مرد سے بہت زیادہ مختلف ہے. تو اسی حیثیت سے جو اس کا جذبات ہیں وہ مختلف ہیں بالکل. اب دونوں کا ظاہر ہے، شاعری میں بھی ظاہر ہے، موضوعات میں بھی فرق ہوگا. عورت رشتہ جوڑنے میں ماہر ہوتی ہے. عورت یعنی رشتہ جوڑتی ہے، یعنی مطلب جوڑنا اس کی ذمہ داری ہے. جی، ریلیشن اورینٹڈ مائنڈ ہے نا، ریلیشن اورینٹڈ مائنڈیڈ ہوتی ہے. جی جی. وہ اس حیثیت سے شاعری اس کی ظاہر ہے مختلف ہی ہوگی. اور وہ معاشرے کے خلاف جو آواز اٹھاتی ہے، وہ عورت ہی اٹھاتی ہے. جی جو جی جی. جس طرح کے آپ کسی مرد شاعر کو آواز اٹھاتے ہوئے نہیں دیکھیں گے. یہ اس طرح کی آوازیں عورتیں ہی اٹھاتی ہیں، شاعرات ہی کرتی ہے. اور اچھا دیکھیے، میری ایک بات ہے یہ، اور ایک بات یہ ہے کہ عورت کو مرد سے مقابلہ کرنے کی یہاں پہ ضرورت نہیں آنی چاہیے، کیونکہ دونوں الگ الگ وجود ہیں. دونوں کے ایک تانیثیت ہے، تو ایک مردانہ ایک ڈکشن ہوتا ہے، ایک اسلوب ہوتا ہے. سب کا، ہر ایک کا مائنڈ سیٹ الگ ہوتا ہے. تو مقابلہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ لیکن ہماری جو شاعرات کا آپ نے مثال دی ہے، وہاں ملتا ہے یہ اس طرح کی مثالیں ملتی ہے شروع میں. اب جو ہے نا، آج کی عورت جو ہے وہ بائنری اپوزیشن میں نہیں جانا چاہتی ہے. آج کی عورت جو ہے نا، وہ مردوں سے مقابلہ کرنے کے بجائے وہ اپنے خود ہی کے عرفان پر توجہ دیتی ہے نا. آپ یہ کہنا چاہتی ہیں. آپ ایک شاعرہ ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ آپ نے شاعری کے آغاز کے بارے میں بھی بتایا. آپ بہت اچھے مشاعروں میں بھی جاتی ہیں، اور آپ کے اشعار چھپتے بھی ہیں، ہے نا. آپ کے زمانے میں ایک تنظیم بھی بنی ہے، بنات. جی، اس تنظیم کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ ہاں، بنات ایک طرح سے خواتین کے لیے، تخلیق کار خواتین کے لیے ایک تحفے کی شکل میں سامنے آئی ہے. اچھا. ایک تحفہ ہے، اور سارے ہندوستان کی خواتین کو بنات پر ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا گیا ہے.
اور اس کی صدر صاحبہ نگار عظیم صاحبہ، نگار عظیم صاحبہ ہیں، تسنیم کوثر صاحبہ ہیں، ثروت یہاں موجود ہے، ثروت خان صاحبہ ہیں. ان لوگوں کی کوشش نے ایک بہت بڑی تنظیم کو جنم دیا ہے، اور وہ تنظیم سے جو خواتین جڑی ہوئی ہیں سارے ہندوستان سے خواتین وہاں جڑی ہوئی ہیں. اور ایک پروگرام میں نے بھی اٹینڈ کیا بامبے میں، سالانہ ہمارا جلسہ ہوا تھا بنات کا، اینڈ آئی فیل سو پراؤڈ کہ میں بہت فخر محسوس کرتی ہوں کہ میں بھی اس محفل کی ایک بزم کی ایک ممبر کی حیثیت سے میں اس میں یہ آپ چونکہ عورتوں کی تنظیم سے حیدرآباد میں جڑی ہوئی ہیں اور باضابطہ جو ہے نا وہاں جنرل سیکریٹری ہیں باضابطہ بزم خواتین کا، تو اس حیثیت سے آپ کیا بنات کو آپ دیکھتی ہیں کہ یہ اس زمانے میں ایک طرح کا رہنسا ہے، عورتوں میں ایک رہنسا پیدا کرنے کا کام ہندوستان میں کر رہی ہے یہ تنظیم؟ ایک رہنسا، ایک بہت بڑا انقلاب. جی دیکھیے، میں حیدرآباد میں محفل خواتین کا میں نے ذکر کیا تھا. محفل خواتین کے زیر اہتمام میں نے جنرل سیکریٹری کی حیثیت سے، اس سے بھی پہلے لوگ تھے، تو میں نے کئی پروگرامز آرگنائز کیے ہیں یہاں، اور کئی خواتین کو باہر سے بلایا ہے. خود جب عذرا نقوی صاحبہ حیدرآباد آئی تھی تو ہم نے ان کو آنر کیا تھا، اور ہمارا یہ کام بھی ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ ہندوستان کی جتنی رائٹرز ہیں، خواتین جو لکھتی ہیں، ادب سے جڑی ہوئی ہیں، ادب کی خدمت کر رہی ہیں، ان کو ہم حیدرآباد بلائیں، ان کو آنر کریں. تو یہ تحریک جو ہے بنات جو ہے بہت بڑا کام کر رہی ہے، اور بہت ہی قابل خواتین اس تحریک سے جڑی ہوئی ہیں. نگار عظیم صاحبہ، کوثر صاحبہ اور ثروت صاحبہ، یہ لوگ سب ایک یونٹ کی طرح، ایک سنگل یونٹ کی طرح کام کرتے ہیں. کوئی ڈفرینس آف اوپینین نہیں ہوتا، اور سب ان کے پیچھے ایک قطار کی شکل میں، سب ایک کاروان کی طرح ہم لوگ آگے بڑھ رہے ہیں. اور یہ لوگ جو کام لیتے ہیں، لکھاتے ہیں، جو خواتین سے ٹاپکس عنوان، ابھی بچپن کے بارے میں لکھنے کے لیے انہوں نے ایک ٹاپک دی تھی، سب نے اپنے سارے قلم توڑ دیے، اتنے خوبصورت مضامین لکھے گئے، اس کو کتابی شکل میں پیش کیا جانے والا ہے. اور پھر سالانہ جلسہ بنات کا جو ہوا تھا وہاں بامبے میں ٹھہرایا گیا تھا. ہم سب کو، میں بھی وہاں موجود تھی، آپ بھی موجود تھے مہمان خصوصی کی حیثیت سے. تو وہ بہت بڑی تحریک ہے. جی اب ساری بات ہو چکی، چونکہ آپ بنیادی طور پر شاعرہ ہیں، تو ہمارے ناظرین آپ سے شعر بھی سننا چاہیں گے، آپ کی غزلیں سننا چاہیں گے. تو لہٰذا میں اس سے پہلے کہ میں اپنی فرمائش کروں، آپ اپنی جانب سے جو غزل پڑھنا چاہتی ہیں ہمارے ناظرین کے لیے پڑھیں، تاکہ آپ داد بٹوریں. ہمارے ناظرین آپ کے مشتاق ہیں، آپ اچھی شاعری کرتی ہیں، میں بھی آپ کے شعر کو پسند کرتا ہوں. بنات کی بہت ساری خواتین بھی آپ کی شاعری کو پسند کرتی ہیں، ہے نا؟ تو جی آج تحریک بقائے اردو پر بھی آپ کی آواز گونج رہی ہے نا، اور اس سے لوگ جڑے ہوئے ہیں، تو آپ کچھ غزلیں. جی بہت بہت شکریہ. اس سے پہلے کہ میں شکریہ پھر ایک بار سے میں اس تحریک کا شکریہ ادا کروں گی کہ مجھے ایک طفل مکتب، میں ہمیشہ کہتی ہوں، اور نگار عظیم صاحبہ کہتی ہیں کہ آپ، اور عذرا نقوی صاحبہ کہتی ہیں کہ اپنے آپ کو کبھی طفل مکتب مت کہنا، لیکن میں ہوں، اور سیکھنے کا مرحلہ جاری ہے، زندگی بھر میں سیکھتی رہوں گی. تو میں غزل کیوں کہتی ہوں وہ میں پہلے بتا دوں کہ پہلے تو خود کو جب تیرے روبرو کر لوں، تجھ سے خاموش گفتگو کر لوں، پھر جھکاؤں جبین در پہ تیرے، پہلے اشکوں سے میں وضو کر لوں. کیا بات ہے، واہ واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پھر غزل شعر کیوں کہتی ہوں، یہ کہ اشک جب بول رہے ہوں تو غزل کہہ لینا، اشک جب بول رہے ہوں تو غزل کہہ لینا، زخم لب کھول رہے ہوں تو غزل کہہ لینا، دائرے ضبط علم شاخ تمنا سے کبھی اپنے پر تول رہے ہوں تو غزل کہہ لینا. غزل کہہ لینا، کیا بات ہے، واہ 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 واہ. پروفیسر مولا بخش صاحب کے سامنے آپ زبان کھولنا ایک طرح سے زبان لڑکھڑاتی ہے، کہیں کوئی خامی اگر ہو تو بتا دیجیے گا، کیونکہ بالکل خامیاں ہو بھی سکتی ہیں. ہم سب کے اندر خامیاں ہوتی ہیں، کوئی بات نہیں ہے، سب اچھے ہوتے ہیں، سب خامیاں ہوتی ہیں. جی آپ ارشاد. جی ایک غزل، یہ غزل میں اس لیے سنا رہی ہوں کہ اس میں ایک ایسا شعر ہے
جو طرحی مصرع ہے اس میں، اور وہ طرح تھی پروفیسر مولا بخش صاحب کی ہی غزل کی. مجھے بہت وہ شعر پسند آیا تھا. میں اجازت دے آپ پروفیسر صاحب، بالکل مولا بخش بالکل صاحب، بالکل بالکل مجھے بالکل اجازت دیں، میں وہ غزل بالکل پڑھنا چاہتا ہوں. جی پڑھیے پڑھیے. ترنم سے پڑھوں یا سادہ پڑھ دوں، وہ بتا دیجیے. سادہ پڑھ دیں تو بہتر ہے گا، وقت کم ہے تھوڑا سا. وقت نہیں ہے. ہاں مسئلہ عرض ہے. غزل کہی ہے لکھی ہیں رباعیاں میں نے، غزل کہی ہے لکھی ہیں رباعیاں میں نے، تیری نگاہ میں دیکھی جو شوخیاں میں نے، تیری نگاہ میں دیکھی جو شوخیاں میں نے. واہ جی. کسی کی یاد نے یوں باندھ کر رکھا مجھ کو، کسی کی یاد نے یوں باندھ کر رکھا مجھ کو، بڑے جتن سے سنبھالی ہیں، بڑے جتن سے سنبھالی ہیں بیڑیاں میں نے، بڑے جتن سے سنبھالی ہیں بیڑیاں میں نے. کس چھڑا کے ہاتھ وہ گم ہو گیا خلاؤں میں، چھڑا کے ہاتھ وہ گم ہو گیا خلاؤں میں. طارق شتاری صاحب بھی ابھی سابق صدر شعبہ AMU آپ کو سن رہے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سب کا میری طرف سے بھی استقبال ہے. اور یہ میری خوش قسمتی ہے کہ آج چونکہ پروفیسر مولا بخش صاحب ہوسٹ کر رہے ہیں، تو آپ کا اطراف ایک طرح سے ستاروں کی کہکشاں جھیل ملا رہی ہے. مجھے اس میں پڑھنے کا موقع مل رہا ہے. میں شکر گزار ہوں جو آج اس محفل میں شریک ہیں. بہت بڑے بڑے نام یہاں ہیں. جی ارشاد جی. انیس صاحب شعر سنیے کہ چھڑا کے ہاتھ وہ گم ہو گیا خلاؤں میں، چھڑا کے ہاتھ وہ گم ہو گیا خلاؤں میں، بھری بہار میں توڑی ہیں چوڑیاں میں نے، بھری بہار میں توڑی ہیں چوڑیاں میں نے. یہ شعر دیکھیے اساتذہ کی نظر کرتی ہوں، اور آپ بھی سنیے کہ نہ بن سکا کبھی موتی جو قطرے نیساں، نہ بن سکا کبھی موتی جو قطرے نیساں. جی. سسکتی دیکھی کنارے پہ سیپیاں میں نے، واہ 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 واہ، سسکتی دیکھی، شکریہ، سسکتی دیکھی کنارے پہ سیپیاں میں نے. یہ شعر اس میں طرحی مصرع ہے جو پروفیسر مولا بخش صاحب کی غزل سے میں نے چرایا ہے. وہ دور جا کے بھی نزدیک ہی رہا مجھ سے، وہ دور جا کے بھی نزدیک ہی رہا مجھ سے، بہت قریب سے دیکھی ہیں دوریاں میں نے، بہت قریب سے دیکھی ہیں دوریاں میں نے. بہت اچھا بہت اچھا. ایک شعر کے سفید رنگ میں وہ کرب ہے جدائی کا، سفید رنگ میں وہ کرب ہے جدائی کا، اسی خیال سے پالی ہیں تتلیاں میں نے، اسی خیال سے پالی ہیں، اسی خیال سے پالی ہیں تتلیاں میں نے. اور رہے حیات کی تاریکیوں سے گھبرا کر، رہے حیات کی تاریکیوں سے گھبرا کر، ادھار مانگ لی بادل سے بجلیاں میں نے، ادھار مانگ لی بادل سے بجلیاں میں نے. واہ واہ. اور وہ ایک شعر ہے جو کہیں ہم نے پڑھا تھا آپ کا کہ منتظر آنکھ بھر نہیں سکتی. جی وہ والی غزل سنائیے. چلیے ٹھیک ہے. جی جی وہ والی غزل اس سنائیے. کو میں چند اشعار ترنم میں پیش کرتی ہوں کیونکہ میرے پاس یہاں پہ کسی نے لکھا ہے کہ ترنم سے پڑھوں، زیادہ وقت نہیں لوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی آپ کی نظر. خاموشی جب زبان ہوتی ہے، ہر کہانی بیان ہوتی ہے. جب دعا کے اثر میں کشتی ہو، شعر دیکھیں کہ جب دعا کے اثر میں کشتی ہو، خود ہوا بادبان ہوتی ہے، خود ہوا بادبان ہوتی ہے، بادبان
ہوتی ہے. آج کا دن سکون سے گزرا، کیا خوشی مہربان ہوتی واہ واہ ہے. واہ، کیا خوشی مہربان ہوتی. سبیہ جی سنبل کا استقبال ہاں ہے. ہاں ہاں ایک شعر، ہاں. ایک شعر. کوئی پوچھے تو ہم بتاتے ہیں، واہ زندگی کیوں تھکان ہوتی ہے. ہوتی واہ 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 ہے. واہ، ایک شعر ماشاء اللہ خاص طور سے، ایک شعر خاص طور سے سبیہ سنبل صاحبہ کی نظر. حسرتوں کا بیان کیا ہوگا، حسرتوں کا بیان کیا ہوگا، بے بسی بے زبان کیا بات ہے. واہ 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 واہ، ہوتی بے بسی بے ہے، زبان ہوتی ہے. واہ واہ. بے بسی بے زبان ہوتی ہے. یہ شعر آپ کی نظر ہے پروفیسر ہاں، صاحب. ارشاد ارشاد. منتظر آنکھ مر نہیں سکتی، منتظر آنکھ مر نہیں سکتی، اس میں تھوڑی سی جان کیا ہوتی بات ہے. واہ 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 ہے، واہ واہ واہ، اس کیا میں بات ہے. تھوڑی سی جان ہوتی ہے. اور جس میں جی بھر کے تیرا ذکر کروں، واہ 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 واہ، وہ غزل کی زبان ہوتی ہے. ہوتی ہے. واہ 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 واہ. کوئی سایہ گھنا نہیں ہوتا، کوئی سایہ گھنا نہیں ہوتا، دھوپ ہی سائبان ہوتی ہے. واہ ہوتی ہے. واہ 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 واہ. اس میں منتظر آنکھ مر نہیں سکتی، منتظر آنکھ مر نہیں سکتی، اس میں تھوڑی سی جان ہوتی ہے. ایک شعر آپ کی نظر. ان نگاہوں سے تیر چلتے ہیں، جس واہ، کی ابرو کمان کیا بات ہے. ہوتی غزل کا شعر ہے. غزل کا شعر ہے. ہے. واہ 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 واہ. نگاہوں سے تیر چلتے ہیں، نگاہوں سے تیر چلتے ہیں، جس کی ابرو کمان ہوتی ہے. بہت اچھا بہت آخری اچھا. شعر، غزل کا شعر ہے. آخری شعر. دل کی حالت کسی کے جانے سے، دل کی حالت کسی کے جانے سے، ایک خالی مکان مکان ہوتی ہے. واہ ہوتی واہ، ہے، کیا بات ہے. ایک کیا بات ہے. خالی مکان ہوتی ہے. واہ مختار
تیری دیوانگی کی اے تسنیم، خاموشی آگہی قدردان ہو، اچھا تعلی ہے، واہ واہ، اچھا تعلی ہے، تیری دیوانگی کی اے تسنیم، آگہی قدردان ہو، واہ 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 واہ، بہت اچھا تعلی ہے، واہ 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 واہ۔ بہت بہت شکریہ مجھے کچھ جی اور میرے خیال سے ہم لوگوں نے بات اپنی شروع کی تھی 5:27 پہ اپنی گفتگو شروع کی تھی، اب 6:18 ہو رہے ہیں، تو گویا کہ 2 4 5 10 منٹ اور رہ جاتے ہیں، تو آپ کوئی اپنی پسند کی کوئی غزل پڑھنا چاہیں، 2 4 شعر پڑھنا چاہیں تو پڑھیں، اور اس کے بعد ہم لوگ سماپت کرتے ہیں۔ جی جی، اس سے پہلے کہ پردہ گر جائے، مجھے اطلاع نہ ہو، میں اس تنظیم کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، خاص طور سے پردہ نہیں گرے گا جب تک ہم لوگ نہیں گرائیں گے، آپ میری ذمہ داری ہے۔ خیر، 2 4 شعر کسی غزل کے پڑھیں۔ جی مطلب ہے کہ ایک انتظار سکون آزماں ابھی تک ہے، اٹھا ہوا میرا دستے دعا ابھی تک ہے، واہ واہ واہ، یہی وقت کا جاری ہے جبر و قہر ابھی، نقیب صبر و رضا کربلا ابھی تک ہے، دل شکستہ تیرے حوصلوں کے ہم قائل، ہے لخت لخت جگر حوصلہ ابھی تک ہے۔ ایک شعر، جو گل مہر میرے دامن میں آ گرا تھا کبھی، میری کتاب میں سوکھا ہوا ابھی تک ہے، غزل کا شعر ہے، واہ واہ، کتاب میں سوکھا ہوا ابھی تک ہے۔ ایک شعر خاص طور سے پروفیسر مالا صاحب یہاں موجود ہیں، میں ان کی توجہ چاہتی ہوں کہ نہ مٹ سکیں گے اجالے ستم کی آندھی سے، حریف موج ہوا ایک دیا ابھی تک ہے، حریف موج ہوا ایک دیا ابھی تک ہے، بہم تو ہو گئے ہم مثل جسم جان، لیکن بہم تو ہو گئے ہم مثل جسم جان، لیکن دلوں کے بیچ وہی فاصلہ ابھی تک ہے، دلوں کے بیچ وہی فاصلہ ابھی تک ہے۔ اور ایک شعر کے، جو گل مہر میرے دامن میں آ گرا تھا کبھی، میری کتاب میں سوکھا ہوا ابھی تک ہے، بہت اچھا، میرا
دستے دعا ابھی تک ہے. مختاز ہے. اسے بھلائے زمانہ ہوا مگر تسنیم قریب دل کوئی جلتا دیا ابھی تک کیا بات ہے. ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت دعوت مل رہی ہے آپ کو. قریب دل واہ، کوئی جلتا دیا ابھی تک ہے. بہت اچھا بہت اچھا، واہ واہ واہ، بہت بہت شکریہ مجھے بہت برداشت اچھا. کرنے کا. ہاں عارف صاحب، عرفان صاحب جو اس کے اس پروگرام کے جی اہم رکن ہیں، وہ آپ جی سے کہہ رہے ہیں کہ مطلب آپ نوجوان نسل کو کیا پیغام دینا چاہتی ہیں؟ آپ کے بعد آنے والی جی جو جی خواتین شاعری کر رہی ہیں ان کو جی جی کیا پیغام دینا چاہتی ہیں آپ نوجوان جی نسل کے لیے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے، اور یہ ہمیشہ یہ سوال کھٹکتا رہتا ہے کہ نوجوانوں کے لیے کیا ہونا چاہیے. لیکن نوجوانوں کو میں اب چونکہ ایک عرصہ دراز تک میں ایک پرنسپل کی حیثیت سے انگلش کی ٹیچر کی حیثیت سے میں کام کرتی رہی. نوجوانوں سے میرا سابقہ رہا. نوجوانوں کے لیے میں سب سے پہلے انہیں مبارکباد دیتی ہوں کہ آج کے دور میں پیدا ہوئے ہیں جہاں پہ بہت سارے یہاں ذرائع ہیں، وسائل ہیں، آگے بڑھنے کی بہت ساری یہاں پہ تحریکیں بھی چلائی جا رہی ہیں. تو نوجوان نسل کو آج اپنا مقام، اپنا آپ مقام بنانے کی سب سے پہلے کوشش کرنی چاہیے. کیونکہ ماشاء کالجز تو ہیں اور کسی کے اور کاندھے پر بندوق رکھ کر چلانے کے بجائے خود گن چلانا سیکھ لیں تو زیادہ اچھا ہے. تو یہ نوجوان نسل کو چاہیے کہ آج ہماری قوم تیار ہو حالات سے مقابلہ کرنے کے لیے. تعلیم کو عام کرنے کی ذمہ داری نوجوان نسل کو اٹھانی چاہیے ذمہ داری، کیونکہ انہی کی ذمہ داری ہے کہ آنے والی نسلوں کو تیار کیا جائے. اور ہماری قوم کو ضرورت ہے نوجوان نسلوں کی جو تعلیم کی، ان کو تحریک چلانے کی طرف راغب کرنے کی ضرورت ہے کہ وہی آگے ہماری جو قوم آگے بڑھنے والی ہے آج کل کے نوجوانوں سے ہے. ہمارا تو کام ہم جو تھا ہم نے ادا کیا، ہماری جو ذمہ داری تھی ٹوٹی پھوٹی ہم نے ادا کی، لیکن ساری کی ساری ذمہ داری نوجوان نسل پر ہے. لیکن بے ماشاءاللہ شک. ماشاءاللہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ نوجوان نسل کو کافی اویئرنیس آ چکا ہے، اور لوگوں کو اپنی نوجوان نسل کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہو رہا ہے کہ آج کس طرح ہم کو ہمارا مقام بنانا چاہیے. ہمیں اپنی جگہ، اپنے آپ جگہ بنانے بے حد ضروری ہے، تاکہ ہمیں جو مقام ہم کو ملنا چاہیے وہ مقام ہمارے نوجوانوں کے ہاتھوں سے، نوجوانوں کی کوششوں سے ہم کو مل سکتا ہے. اور یہ نوجوان ان کے آنے والی نسلوں کے لیے جو جگہ بنائیں گے، مجھے یقین ہے کہ ہم مایوس نہیں ہیں. ہماری نوجوان بالکل نسل کی جو کاوشیں ہیں ہم ان سے مایوس نہیں ہیں، اور ہم بہت خوش ہیں کہ نوجوان نسل ہماری کام کر رہی ہے. اور سب سے بڑھ کے نوجوان نسل میں جو اویئرنیس پیدا ہوئی ہے، پہلے نہیں تھی. پہلے نوجوان تھے بہت زیادہ لاؤبالی قسم کے، کیونکہ ماں باپ پہ ڈیپینڈ کرتے تھے. لیکن آج کی نسل جانتی ہے کہ ماں باپ کے کاندھوں سے ذمہ داری اپنے کاندھوں پہ لے لیں، اور کس طرح ہماری زبان ماشاء کو اللہ. اور ہماری نسل کو، ہماری قوم کو کس طرح سے آگے بڑھایا جائے، ہماری زبان کی کس اور طرح حفاظت کی جائے، اور ہماری قوم کو کس طرح سے جگہ بنا کر سب کو آگے مجموعے میں سے اپنے ہٹا کے ہم کو آگے بڑھ کے اپنا مقام کس طرح پیدا کرنا ہے، ہماری نسل کو سیکھنا ہے. اور ہم مایوس نہیں ہیں ہماری نسل سے، نوجوان ماشاء نسل اللہ سے. ماشاء اللہ، صرف بہت سر، تعلیم بہت کو صحیح، فروغ دی. بہت صحیح. جی. اور اور تحریک بقائے اردو پہ آپ پروگرام میں آپ آئیں، اور آپ نے اس تنظیم کے حوالے سے کیا محسوس کیا؟ یہ پلیٹ فارم آپ کو کیسا لگا؟ آپ کوئی 2-1 منٹ میں آپ کوئی اپنا سجھاؤ، اپنا مشورہ دینا جی چاہیں جی تو تحریک دیکھیے، بقائے اردو. میری سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ نوجوان نسل نے یہ ذمہ داری اٹھائی ہے. اب ہم کام کر رہے تھے اب تک برسوں سے ہم اردو کی بقا کے لیے، حالانکہ سب جانتے ہیں کہ میرا تعلق انگلش سے رہا، میں انگلش پڑھاتی رہی، انگلش پرنسپل رہی میں. لیکن اردو کو لے کے ہم جو کچھ بھی کر سکتے تھے، جو اردو میں نے پڑھی، میں نے کیا اردو سے، جو میرے لیے بہت بڑی بات ہے. اور میں بہت خوش ہوں کہ ابھی نوجوان نسل جو ہے، حالانکہ انگلش از کنسیڈرڈ ٹو بی ونڈو آف دا ورلڈ. ہم کہتے ہیں کہ انگلش ونڈو آف دا ورلڈ ہے. انگلش کا دامن کبھی ہاتھ سے نہ چھوڑے، کیونکہ ہم کو
हिंदुस्तान में नहीं सारी दुनिया में अपना मकाम बनाना है, हमको सारी बाहर की दुनिया से जोड़ना है, तो हमारे लिए इंग्लिश सीखना भी बेहद ज़रूरी है। इंग्लिश सीखें, इंग्लिश मीडियम में पढ़ें, लेकिन उर्दू का दामन न छोड़ें। ये हमारी अपनी ज़बान है, अपने आबा अजदाद की। इस प्लेटफॉर्म पे तहरीक बकाया उर्दू के प्लेटफॉर्म पे आके आपने कैसा महसूस किया ये प्रोग्राम? जी, ये प्लेटफॉर्म नौजवानों का है और नौजवानों से काफ़ी उम्मीदें हैं। और ये लोग जो प्रोग्राम्स कर रहे हैं, तहरीक बकाए उर्दू, नाम ही देखिए आप, इन लोगों का मकसद यही है कि उर्दू की बका, उर्दू को कायम रखना इनका मकसद है। तो नौजवान अगर उर्दू को कायम रखना चाहता है और एक तहरीक लेकर उठता है, एक झंडा लेकर उठ रहा है, तो इनके लिए मैं क्या कहूँ, हम ये कि हम आपके पीछे हैं, आप झंडा आगे लेके बढ़िए आगे। अल्लाह करे कि आपके काविशें और आपका जो आपके जो इक़दाम है, आपकी जो कोशिश है, उसमें अल्लाह को कामयाबी अता करे, उर्दू जिंदा और कायम रहे। जी हाँ, एक और बहुत ही अहम शायरा, बहुत ही अच्छी शायरा कमर सुरूर भी आपको सलाम कर रही हैं, और वो आप दिखाई दे रही होंगी। कमर सुरूर अभी दिखाई दे रही थी। जो आपकी तरफ से हैं, वो बहुत सारे लोग कमर सुरूर साहिबा ने आपको विश किया है, बेहतरीन गुफ्तगू करार दिया है, और आपने तहरीक बकाया उर्दू के लिए भी दुआ की, उसका शुक्रिया अदा किया। अब मैं इस प्रोग्राम के खात्मे की तरफ हूँ, और मोहतरमा तस्नीम जौहर साहिबा से सामईन नाजरीन, आप लोग उनकी गज़लें सुन रहे थे, उनसे इंटरव्यू सुन रहे थे। उन्होंने बहुत सारी बातें ज़बान व अदब के हवाले से, हैदराबाद की तंजीमों के हवाले से बहुत सारी बातें, बहुत सारी गुफ्तगूएँ की, और इससे अंदाज़ा हुआ कि हैदराबाद की सरज़मीन अभी भी ज़रख़ेज़ है। और इसका बेहतरीन सबूत ख़ुद तस्नीम जौहर साहिबा हैं, जो इस वक्त की शायरी की नुमाइंदगी कर रही हैं वहाँ से। और इनके साथ साथ इन्होंने आपने देखा कि तस्नीम जौहर साहिबा ने अपना जो कलाम पेश किया, उसमें किस तरह से शुश्ता ज़बान है। और आम तौर से आजकल जो है ना, अरूज़ की गलतियाँ हो जाती हैं, अल्फाज की अदायगी की गलतियाँ हो जाती हैं हमारी नस्ल से, लेकिन आपने देखा कि कितनी शुश्ता ज़बान और क्लासिकी रंग में डूबा हुआ कलाम उन्होंने पढ़ा, लेकिन एहसासात सब नए थे। गज़लों में एक ख़ास तरह की नसाई आवाज़, नसाई मसाइल उनकी गज़लों में नज़र आते हैं। मैंने कोई शेर इनका कहीं किसी तकरीर करते वक्त मैंने कोट किया था, जो बहुत ही बाइनरी पोजीशन में रख के तो नहीं कहा गया, लेकिन औरत और मर्द के मिजाज की निशानदेही अच्छी तरह से की गई है कि हमारे मुआशरे में, मर्द असास मुआशरे में मर्द का जो जब्र है औरत के तईं, उसका इजहार इस शेर में किस तरह से हुआ है। तस्नीम साहिबा का ये शेर जो आखिर में मैं पढ़ना चाहता हूँ वो ये है, मैं कतरा, मैं समुंदर हूँ। हाँ, पढ़ दीजिए। हाँ, मैं पढ़ दूँ। ये मेरा शेर है कि जी आई एम सॉरी, मैं कहीं आपको रोक तो नहीं रही हूँ। अगर आप नहीं, बिल्कुल पढ़िए, मुझे अच्छा लगेगा। पढ़िए। मुझे वक्त के लिए हाँ जी, मेरा ये शेर है कि समंदर से मेरा झगड़ा बहुत है। हाँ, आप रहने दीजिए। समुंदर से मेरा झगड़ा बहुत है, मैं कतरा हूँ, मुझे खतरा बहुत है। जी, ये खूबसूरत पैगाम इस शेर में उन तमाम औरतों और जो नई नस्ल की जो हमारी साहिबजादियाँ हैं, उन तक ये शेर पहुँचे, और ये शेर उनके लिए एक पैगाम है कि मैं कतरा हूँ, मुझे खतरा बहुत है। औरत को एक कतरा इस समाज ने बनाया है, और कतरे की हैसियत क्या होती है, तो ये खूबसूरत पैगाम है कि आपको शबनम मशो, यानी शबनम मत बन जाओ कि कोई आदमी चाट जाए तुम्हें सुखा दे, खत्म कर दे, है ना। तुम रेज़े अलमास बनो, रेज़े अलमास, यानी हीरे की कनी, कि अगर कोई छुए तो उसका गला कट जाए। अगर कोई छुए, कोई तुम्हें इस्तेहसाल करे तुम्हारा, तो या तुम्हें अपना मकाम न दे, और तुम्हें अगर तुम्हें इस्तेहसाल करना चाहे तो रेज़े अलमास बन जाओ ताकि उसका गला कट जाए। तो आज के इस प्रोग्राम में औरतों की जानिब से तस्नीम जौहर साहिबा ने अपने इस शेर से खूबसूरत पैगाम दिया। तहरीक बकाए उर्दू के इस प्रोग्राम में तस्नीम जौहर साहिबा ने अपनी ज़िंदगी, अपने फ़न और हैदराबाद की तहजीब, उर्दू की सूरत हाल, मुशायरों की सूरत हाल, इन तमाम उमूर पे बहुत अच्छी तरह से गुफ्तगू की।
हमारा ये ज़माना इन्फोटेक का ज़माना है। उन्होंने अच्छी तरह से ये बात हमें समझाई कि तहरीक बक़ाए उर्दू से जितने नौजवान जुड़े हुए हैं और इसके जो चेयरमैन हैं, इसके जो बानी मबानी हैं, उन सब को हमारी तरफ से, नाज़रीन की तरफ से दिल से दुआएं निकल रही हैं। तस्नीम साहिबा ने भी शुक्रिया अदा किया। ये प्रोग्राम जो तस्नीम जौहर साहिबा की गज़लों और उनकी गुफ्तगू पर मबनी थी, जिसके मैं मौला बख्श, जिसको मैं मेज़बान के हिस्से से गुफ्तगू कर रहा था, ये प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। फिर किसी अच्छे मौके पर जी कहना चाह रही हूँ, ये मेरी खुशबख्ती है कि हिंदुस्तान के, मैं नहीं कहूँगी हिंदुस्तान के नहीं, आलम उर्दू, मैं कहूँगी कि आलम उर्दू के इतने बड़े क्रिटिक, इतने बड़े तनकीद निगार, माहिर प्रोफेसर मौला बख्श साहब ने आज मुझे ये एजाज़ बख्शा के मेरे प्रोग्राम में आप शामिल हुए और आपने मुझसे सवालात किया। मेरे लिए इससे बढ़ के और क्या एजाज़ हो सकता है। मैं इस ऑर्गेनाइजर्स का भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन शख्सियत को आज के प्रोग्राम के लिए चुना। और मुझे डर लग रहा था कि मैं ज़बान कैसे खोलूँ, लेकिन वो खुद खुद जो कुछ भी टूटी फूटी ज़बान में मैं कह सकती थी, पता नहीं कहीं कोई अगर कहीं खामी रह गई है, मौला बख्श साहब, प्रोफेसर साहब, मैं माजरत खा हूँ, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। मैं फिर भी एक बार फिर ऑर्गेनाइजर्स का शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे भी इस काबिल समझा, आज के इस प्रोग्राम में मुझे मदऊ किया और आपके सामने मुझे पेश किया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। जी प्लीज़ कंटिन्यू। बहुत हमारी तरफ से भी ऑर्गेनाइजर्स का शुक्रिया। और मैं बहुत खुश हूँ, और ये आपकी कसर नफसी है या आपकी खाकसारी है कि आप समझ रही हैं कि मेरे सामने आप बोल नहीं सकती। मैंने आपको हैदराबाद में देखा है, आप बड़ी बड़ी मजलिसों में नाज़िम मुशायरा की हैसियत से बहुत ही सुस्ता ज़बान बोलती हैं, बहुत ही आप एक अदबी घराने से ताल्लुक़ रखती हैं। आज आप प्रोग्राम में आई, मैं तहरीक बक़ाए उर्दू की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और अपनी जानिब से तहरीक बक़ाए उर्दू का नाज़रीन की जानिब से भी आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ, और तहरीक बक़ाए उर्दू का आपकी जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ, और अपनी जानिब से भी शुक्रिया अदा करता हूँ। फिर कभी किसी मकाम पर इसी तरह से कोई खूबसूरत गुफ्तगू के साथ हम लोग मिलेंगे। तहरीक बक़ाए उर्दू जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी जानिब से भी तहरीक बक़ाए